مجلس سے خطاب فرمائیں. آپ کی استقبال کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیہ، حسینیہ، یزیدیت، یزیدیت، سب مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. برائے تاجیل ظہور امام زمان بآواز بلند صلوات. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين بسم الله الرحمن والمسلمات الرحيم. الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميع مجيب الدعوات وإنك الرحمن الحاجات وإنك لجعلت لكل شيء قدرا. ریکارڈنگ تو لائے وملائكته يصلون على النبي ریکارڈنگ آن کی تھی. ریکارڈنگ صلوا عليه وسلموا تسليما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چیک کر لو. مجھے پتہ نہیں آتا. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات بزرگان محترم اور دوستان عزیز، مسلسل آپ کے سامنے ان عظیم اور مرکزی مجالس کو خطاب کا شرف حاصل ہو رہا ہے. قرآن اور وارث دین آپ کے سامنے مسلسل، کیونکہ ابدی، دائمی، قائمی، مستقل، ہمیشہ وہی وارث رہ سکتا ہے، باقی جو اللہ کی طرف سے معین ہو. قرآن نے اسی بات کو اپنے الفاظ میں اس طرح سے بیان کیا
کہ ہم نے یہ ارادہ کر لیا، یا ہمارا یہ ارادہ ہے، یا ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جسے ظاہری اعتبار سے تم کمزور سمجھ رہے ہو، ضعیف سمجھ رہے ہو، نجعلہم ائمۃ، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم اسی کو امام بنائیں گے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور وہی وارث دین ہوگا قرآن کی روشنی۔ یعنی قرآن کہنا، بتانا، سمجھانا، افہام و تفہیم یہ چاہتا ہے، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ہماری طرف سے جو آئے گا وہ امام ہوگا، وہی وارث ہوگا۔ وارث کسے کہتے ہیں؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ وارث کسے کہتے ہیں۔ جو مال کو وراثت میں پائے اسے کہتے ہیں وارث ہے، یعنی اس کی ذاتی ملکیت نہ ہو بلکہ وراثت میں اسے ملی ہو، اسے کہتے ہیں وارث۔ قرآن کا جب آپ مطالعہ فرمائیں گے، قرآن کو جب آپ پڑھیں گے بغور، تو قرآن کے اندر پورا ایک باب ہے، یہ پوری ایک بحث ہوئی ہے وراثت سے متعلق۔ کیا مطلب؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ طبقہ اولا کے ہوتے ہوئے طبقہ ثانی کو میراث نہیں مل سکتی۔ کیا کہا میں نے اس جملے کے اندر؟ آسان کروں تاکہ بچوں تک بات پہنچ جائے کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ جو پہلے موجود ہے، اگر اب ایک لفظ کہوں گا اور وہیں سے آپ کی سماعت تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، بیٹا موجود ہے تو وراثت وارث چچا نہیں بنے گا۔ چچا تو خونی رشتہ دار ہے، قرآن کہتا ہے وارث وہ بھی نہیں بنے گا۔ اگر مرنے والے کا بیٹا موجود ہے تو وارث چچا نہیں بنے گا۔ وراثت خالو کے پاس نہیں جائے گی، قرآن بحث کر رہا ہے، قرآن کے اندر وارث ماموں نہیں بنے گا۔ سسرالی رشتہ دار کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے۔ میں تو قرآن سے بات کر رہا ہوں، اب دیکھیں قرآن کے اندر بحث کی ہے کہ یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ، پورا ایک چیپٹر، پورا ایک باب ہے قرآن کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے مال کو کمایا، بینک بیلنس آپ نے کیا، مال کو آپ نے بچایا، آپ کا وارث کون معین کر رہا ہے؟ آپ نے خود معین کیا ہے، اللہ نے معین کیا ہے۔ جب تم اپنے مال کا وارث خود معین نہیں کر سکتے تو خدا کے دین کا وارث تم کیسے معین کر لو؟ جلدی آج تمہید بہت جلدی سے، میں کیونکہ بہت کم وقت ہے آج۔ اچھا، نج، توجہ کیے گا، میں کہا ارباب علم تشریف فرما ہے۔ نج اولاہم، قرآن کیا کہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے قرآن؟ کہ ہم نے بنایا، کسے بنایا؟ کسے بنایا؟ آئمہ، آئمہ جمع ہے امام،
یعنی امام کو ہم نے بنایا. اور بھی کوئی آیت ہے قرآن کی کہ جس سے یہ واضح ہو کہ اللہ امام بناتا ہے؟ قرآن میں میں نے کہا کہ بھائی قرآن کو غور سے سمجھ کے پڑھا کیجیے تو سورہ انبیاء 21واں سورہ 73ویں آیت اٹھا کر آپ کے سامنے پیش کروں. قرآن آواز دیتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. یا اللہ ہم کیسے مانے کہ تو نے امام بنایا؟ آپ قرآن پڑھو. جعلناہم ہم نے امام بنایا. اور اس سے واضح بات اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ کیوں بنایا؟ یہدون بامرنا، تاکہ وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، ہدایت کرتے رہیں گے. میں نے کہا بافہم افراد تشریف فرما، اس لیے میں علمی بات آپ تک پہنچا. یہدون بامرنا، ہدایت کرتے ہیں، مضارع معروف کا صیغہ، یا ہدایت کرتے رہیں گے. یعنی ان کی ہدایت مسلسل ہے، قائم ہے، دائم ہے، قیامت تک ہے. آیت خود بتا رہی ہے کہ جب تک ضرورت امام ہدایت ہے اس وقت تک وجود امامت ضروری ہے. جعلناہم، ہم نے امام بنایا ہے. معلوم یہ ہوا کہ امام بنانا اللہ کا کام ہے، امت کا نہیں ہے. قرآن پڑھنے کا آپ کو ذوق و شوق ہے، بس اس منزل پر سنیے. ہم نے امام بنایا. اچھا کیا؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات. ہم نے امام بنایا ہے، ان کی صفت یہ ہے. قرآن آواز دے رہا ہے، کوئی حدیث یا روایت نہیں پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ کہہ سکے کہ کمزور ہے، راوی کمزور ہے. فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. وہ جو ہم نے امام بنائے ہیں ان کی صفت یہ ہے، ان کا خاصہ یہ ہے، ان کے حق پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا. جب بھی عبادت کی اس وحدہ لا شریک کی عبادت کی. کل قرآن حق دا امام نعرہ حیدری. بات پہنچی؟ ان کے حق پر ہونے کی دلیل یہ ہے، ان کی پہچان یہ ہے کہ انہوں نے جب بھی عبادت کی. لاؤ قرآن کی روشنی میں کائنات کوئی ایسا امام لے کر آئے کہ جس نے زندگی کے ایک لمحے میں بھی غیر خدا کے سامنے سر نہ جھکایا ہو. پھر تسلیم کرو کہ وہ ذات صرف اور صرف علی ابن ابی طالب. آغوش محمد کے وہ پالنے تو نہیں تھے. لے لیجئے کعبہ کی فضاؤں سے گواہی، بت توڑ کے پھینکے تھے، سنبھالنے تو نہیں تھے. کیا کہنا سبحان اللہ. یا علی. ابھی میں آپ کو روکے ہوا ہوں اس آیت کے اوپر، روکے ہوں. ابھی میرا استدلال آپ تک پہنچ جائے جو میرا استدلال ہے. کیا کہا؟ جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکات وکانوا لنا عابدین. یہ ہیں ہمارے امام کہ جو کبھی بھی غیر خدا کے سامنے سر کو نہیں جھکاتے. ان کی ایک صفت یہ بھی ہے، کہاں سے لاؤں، کہاں سے تلاش کروں، کس کو لاؤں؟ اس آیت کی مجسم تفسیر دکھانے کے لیے قرآن کو اٹھا کر پڑھیے گا کہ قرآن نے جب بھی ذکر کیا ہے تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے. اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات. اقام الصلاۃ
اطاعت زکات، نماز قائم کرو زکات ادا کرو، نماز قائم کرو زکات ادا کرو۔ اب میں سوال کرتا ہوں یا اللہ نماز کے بعد روزے کا ذکر کر، نماز کے بعد حج کا ذکر کر، نماز کے بعد کسی اور عمل کا ذکر کر، یہ نماز کے فوراً بعد زکات کا تو تذکرہ کر رہا ہے۔ قرآن آواز دے رہا ہے کہ میری نگاہ میں مومن وہ ہے، مومن کامل وہ ہے کہ جو ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھے حالت اچھا مولا کائنات حالت رکوع میں مسجد میں حالت رکوع میں ہے اور سائل دروازے پر آیا، اس نے مانگا، انگوٹھی کو اتارا، مولا نے اشارہ کیا، اتار کے لے گیا۔ روایتوں میں ہے کہ یہ انگوٹھی سلیمان کے پاس تھی، اس انگوٹھی کے ذریعے سے سلیمان بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ یہی انگوٹھی مولا کائنات کے پاس آئی، آپ نے سائل کو خیرات دے دی۔ آئے 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 سلیمان آؤ آ کر دیکھو جتنی بڑی تم حکومت کرتے ہو، میرا مولا سائل کو خیرات دے دیا کر۔ اچھا ایک یہ کہا جاتا ہے آپ علی سے مانگتے ہیں، بھیا ہمیں تو فرشتوں نے بتایا ہے کہ اس سے مانگنا چاہیے۔ توجہ کیجئے گا کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بھائی آپ علی سے مانگتے ہیں، ارے بھیا مانگتے علی سے ہیں، ملتا خدا سے ہے، کیا کہہ رہا ہوں اچھا دیکھیے کل کی تقریر تھی، وہ جملہ میں نے کل چھوڑ دیا تھا، آج آپ تک پہنچا دوں۔ فقیر جب آتا ہے آپ کے ڈور دروازے پر، اس نے بیل دبائی، آج کل تو بیل کا زمانہ ہے، ورنہ میں کہتا دق الباب کرتا ہے ہمارے لکھنؤ کی زبان میں۔ تو اس نے جب وہ ڈور پہ آیا اور اس نے بیل دبائی، جو گھر سے نکلتا ہے اس کے سامنے وہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے یا نہیں ہے؟ وہ یہ تو نہیں پوچھتا کہ آپ اس گھر میں مہمان ہیں یا کرایہ دار ہیں، وہ تو اس کا کام ہے مانگنا، فوراً وہ ہاتھ مانگنے لگتا ہے، یہ نہیں پوچھتا۔ جو بھی گھر سے نکلتا ہے، ارے میں نے کہہ لیا ہے، جملہ کہہ گیا بھائی، فقیر کا کام ہوتا ہے، سائل کا کام ہوتا ہے مانگنا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جو گھر سے نکل رہا ہے یہ گھر کا مالک ہے، کرایہ دار ہے، مہمان ہے، اس نے جس کو نکلتے ہوئے دیکھا ہاتھ پھیلا دیا۔ پوری کائنات میں اللہ کے گھر سے علی کے علاوہ کوئی نکلتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا۔ پھر استدلال کی منزل پر آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ نَجْعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، امام اللہ بناتا ہے۔ پروردگار تیرے ایمان کی کوئی صفت پہچان تو ہوگی، کوئی شناخت تو ہوگی، ہونی چاہیے جو عام مسلمانوں سے ممتاز کرے، کوئی شناخت کوئی پہچان۔ قرآن پڑھو، قرآن بتائے گا، ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، یہ مت سمجھیے گا۔ میں قرآن بتا، قرآن نے کہا دیکھو ہماری نگاہ میں امام سمجھنا چاہتے ہو، زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ہماری نگاہ میں امام وہ ہے، ایمان کی فضیلت، خاصیت، صفت یہ ہے کہ وہ علم میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، والجسم اور قوت طاقت میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب قرآن نے دو صفتیں آپ کے سامنے رکھ دی، دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دی کہ ہماری نگاہ میں امام کی صفت، فضیلت، خاصیت یہ ہے کہ وہ علم میں سب سے زیادہ ہوگا، طاقت
امت میں سب سے زیادہ ہوگا. جسے چاہو امام مان لینا، مگر یہ دونوں صفتیں دیکھ لینا کہ سب سے بڑا عالم ہے یا نہیں، سب سے بڑا طاقتور ہے یا نہیں. خدا کا شکر یہ ہے کہ ہم نے جسے امام مانا اس نے پیدا ہوتے کے ساتھ ہی قرآن پڑھ کر بتایا مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. گہوارے میں اندر کو چیر کر بتایا مجھ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں. ہچکچاتا ہے ولی کو تو ولی کہتے ہوئے، جب اسے مولا کل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھ کو؟ کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ. یا مولا کائنات کوفے کے منبر پر سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا طاقتور. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ تو بچپنے کی بات تھی، کعبے کے اندر کی بات تھی، ہمیں نہیں پتا گھر میں کیا ہوا، ہم کیا سمجھیں گھر کے اندر کی بات. تو ہم بھی تو یہی کہنا چاہتے ہیں، گھر کے باہر رہو، اندر نہ آؤ. اچھا دیکھنا چاہتے ہو کہ سب سے بڑا عالم کون، سب سے بڑا طاقتور کون، تو منبر کوفہ پر سلونی کا دعویٰ کر کے بتایا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. خیبر کو 2 انگلیوں پر اٹھا کر بتایا. کوفے کے منبر پر تشریف فرما ہے، آواز دی کہ ہمارے دور حکومت میں کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا. ہم باحکم خدا سب کو رزق پہنچاتے ہیں. آپ نے بہت آسانی سے جملہ سن لیا. باحکم خدا سب کو رزق پہنچاتے ہیں. اگلے دن پھر مولا کائنات منبر کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اب کل کا دل جلا، کل کا حسب نسب کا پٹا. آیا مجمع لگا ہوا ہے، علی کا خطبہ جاری ہے کہ علی کل آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ سب کو رزق پہنچا دیتے ہیں، آپ کے دور حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا. آپ نے فرمایا ہاں کہا تھا. کہا یا علی سوچ لیجئے. اب جو جملہ آ رہا ہے میرے مولا کا، یا علی سوچ لیجئے. مولا نے فرمایا سوچتا وہ ہے جو بھولتا ہے. سوچنا مجھے نہیں، سوچنا تجھے ہے. اور جیب سے وہ شیشی نکال جس میں چوٹی کو بند کر کے لایا ہے، اور اس میں دیکھ اس کے منہ میں بھی دانہ گندم پہنچ گیا ہے. اب جو کھولا تو کیا دیکھا کہ اس کے منہ میں دانہ گندم تھا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہنا چاہتا ہوں مولا نہ شیشی کھلی، نہ کہیں سے خول ہوا، نہ کہیں سے ہول ہوا، نہ شیشی کو اس طرح سے آپ نے بند شیشی میں دانہ گندم پہنچایا. آواز دے کہ دنیا کا منہ بند کرنا چاہتا ہوں. جو علی بند شیشی میں دانہ گندم پہنچا سکتا ہے وہ بند قبر میں آ بھی سکتا ہے. دیکھیے عجیب مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے کہا علی فاتح خیبر، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو علی کا مقدر تھا. ہم نے کہا فاتح خندق کا علی کا مقدر تھا. ہم نے کہا ساقی کوثر کا علی کا مقدر تھا. شوہر بطول تو علی کا مقدر تھا.
यासूब उद्दीन का अली का मुक़द्दर, इमाम अल-मुत्तक़ीन अली का मुक़द्दर, क़ातिलुल मुशरिकीन अली का मुक़द्दर, ठोकर से मुर्दे को जलाएं अली का मुक़द्दर, इशारे से सूरज को पलटाएं अली का मुक़द्दर, रोटी पर सूरा आ जाए अली का मुक़द्दर, दिवड़े पर सितारा आ जाए अली का मुक़द्दर, हमने फजीलत पढ़ी का अली का मुक़द्दर। जब सारे फजीलतें अली के मुक़द्दर में है तो फूटा मुक़द्दर लेकर आ क्यों रहे हो? तकरीर अजीब मरहले पर आ गई है। हमने कहा कि अली की फजीलत का अली की ज़ाती फजीलत नहीं थी, ये तो नबी की गोद का असर था। क्या अली फातह खैबर हो गए, नबी ने अली को पाला फातह खंदक हो गए, नबी ने अली को पाला शोहर बतूल हो गए, नबी ने अली को पाला इमामुल मुत्तकीन हो गए, नबी ने अली को पाला कातिलुल मुशरिकीन हो गए। मैंने कहा, मैंने माना कि नबी की गोद का असर था, नबी ने पाला अली फातह खैबर हो गए, फातह खंदक हो गए, साक़ी कौसर हो गए। ये भी तो बता कि नबी को किसने पाला? भाई ये भी बताना चाहिए ना कि ठीक है, हम भी तस्लीम करते हैं कि नबी की गोद का असर है, हुजूर पाक की गोद का असर है, यकीनन चलिए हमने तस्लीम कर लिया कि ये नबी की गोद। ये भी तो बता कि नबी को किसने पाला? भाई नबी को किसने परवान चढ़ाया? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि पैगंबर इस्लाम की जिस्म का साया नहीं था, और फिर आगे लिखते हैं इसलिए साया नहीं था कि अगर अल्लाह के रसूल चलते तो मुमकिन था रसूल के साए के ऊपर किसी काफिर का पैर पड़ जाए। हाय हाय हाय, अरे मैंने जुमला कहा भाई, जो खुदा ये गवारा नहीं कर सकता कि रसूल के साए के ऊपर किसी काफिर का पैर पड़ जाए, क्या खुदा ये गवारा कर सकता है कि मुजस्सम रसूल को किसी काफिर की आगोश में दे दे? इसके कुफ्र का ऐलान हो गया, लगता है तेरी अक्ल को ही ज़ियान हो गया, और जिसने नबी को पाला वो काफिर है आज तक, और कातिल शबीर मुसलमान हो गया। सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सही बुखारी ने एक वाक़या लिखा कि अल्लाह के रसूल का गुज़र एक कब्रिस्तान से हुआ। जब एक कब्र के करीब पहुंचे तो सरकार दो आलम ने फरमाया जल्दी यहाँ से गुजर जाओ। तो जल्दी साहबा किराम गुजर गए। फिर कुछ वक्त के बाद सरकार वापस आ रहे थे, उसी रास्ते से, उसी कब्रिस्तान से, उसी कब्र के करीब पहुंचे। तो अब इन्होंने याद दिलाया कि सरकार ये वही कब्र है, जल्दी यहाँ से तशरीफ ले चलिए। रसूल ने कहा रुक जाओ। फिर सरकार जब गए तो आपने कहा जल्दी चलो, वापस आ रहे हैं तो आप फरमा रहे हैं कि रुक जाओ। वजह क्या है, सबब क्या है? जब हम जा रहे थे तो इस साहिब कब्र के ऊपर अज़ाब खुदा नाजिल हो रहा था, जब वापस आ रहे हैं तो रहमत परवरदिगार नाजिल हो रही है। क्या सरकार इतनी जल्दी कहा? सुन, ये गुनहगार था, इसने दुनिया में अपना एक बेटा छोड़ा। जब वो मकतब मदरसे उस्ताद के सामने गया और उसने कहा कहो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे ही उसके बेटे ने रहमान और रहीम कहा, कुदरत को प्यार आ गया कि इसका बेटा मुझे रहमान और रहीम कह रहा है, इसके बाप को जन्नत दे दो। बात पहुंच गई, बात पहुंच गई। भाई क्या कहा कि इसके बाप को जन्नत दे दो। सिर्फ रहमान और रहीम कहने पर उसके बाप को जन्नत दे दो। पूरा कुरान नहीं पढ़ा। या अल्लाह उसके बाप को क्या देगा जिसका बेटा पैदा होते के साथ ही कुरान की तिलावत फरमाए। अली अली बोलो, अली अली, जरा बूढ़े बोलो, अली अली, जरा
कुल्ले ईमान के बाप का नाम अबू तालिब है। अच्छा, आप मौलाए कायनात की पूरी जिंदगी उठाकर देख कर पढ़िए, नहजुल बलागा में भी और जगह भी मौलाना ने जब भी किसी मैदान में गए तो बेख्तियार आवाज़ दी, अना अली इब्न अबू तालिब, अना अली इब्न अबू तालिब, अना अली इब्न अबू तालिब। मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ, मैं अबू तालिब का नूर नज़र अली हूँ, मैं अबू तालिब का लफ्ते जिगर अली हूँ। मैं कहूँगा मौला खुदा ना खास्ता कहीं कोई कमी होती है तो वो अपने बाप का तज़किरा मैदान में खुले आम दुश्मन के मुकाबिल नहीं करता, और आप हर जगह अपने बाप का तज़किरा फरमा रहे हैं। आवाज़ दी इसीलिए तो कर रहा हूँ, अब जो भी जब भी जहाँ भी मेरे मुकाबिल पर आए वो भी तो बताए कि उसका बाप है कौन। तारीफ कर दी, तारीफ कर दी। सिन है 25 बरस। जब जनाब अबू तालिब ने अक़्द पढ़ा है, नहीं पढ़ सकता, वक्त बहुत कम रह गया, मैंने बहुत आगे जाना था। क्या कहा? 25 years old पैगंबर इस्लाम। क्यों? कुरान कब नाजिल होना शुरू हुआ है? कितने वक्त अभी बाकी है कुरान के नुज़ूल में? 15 साल में कुरान की कोई आयत तो नहीं आई है। आओ अब आयत बनेगी, अब आयत। बच्चे खुतबाए निकाह पैगंबर इस्लाम क्या पढ़ा? जनाब अबू तालिब ने क्या पढ़ा? इब्तदाई कलमा 25 बरस का सिन है, 15 बरस बाकी है कुरान के नुज़ूल में। अभी कुरान नाजिल होना शुरू नहीं हुआ, जनाब अबू तालिब ने कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन सुन्नते इब्राहीम। अबू तालिब के दहन से निकले हुए जुमले खुदा को इतना पसंद आए कि कुरान का जुज़ बना दिया। और जब साहिब कुरान ने उस कुरान की इतनी अहमियत को समझा तो नमाज की इब्तिदाई 2 रकतों में इस सूरे का पढ़ना वाजिब करार दे दिया। जब एक मुसलमान नमाजी नमाज के लिए खड़ा होगा तो अबू तालिब की रूह सामने आएगी। बताओ क्या पढ़ोगे? बताओ क्या पढ़ोगे? तो मुसलमान नमाजी यही तो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अबू तालिब आवाज देंगे 1500 बरस का जमाना गुजरने के बाद तुम अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो तो मुसलमान हो गए। मैंने कुरान नाजिल होने से 15 बरस पहले कहा। देखो मेरा एक ही कसूर है, अगर मैं मोहम्मद के आराम के लम्हात में साथ रहता और सख्ती के मौके पर दूर चला जाता तो लोग मुझे पक्का मुसलमान लिख देते। अगर मैं मोहम्मद को मरने देता, अबू लहब और अबू जहल को जीने देता तो लोग मुझे साहिब ईमान लिख देते। मेरा तो बस एक ही कसूर है, अबू लहब को जीने नहीं दिया, मोहम्मद को मरने नहीं दिया। तारीख पढ़ो, बरगौर करो, एक गाल जहान दे वाफरे तू जारी चुप के हजी ये के नबी नु चाह के पालिया ओ काफिर। नाए खुशबू दिए जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। गूगल पर सर्च कीजिएगा, गूगल के ऊपर अनीता राय इस्लाम के ऊपर उसकी बड़ी रिसर्च है। उसने किताबें भी लिखी हैं जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर, इस्लाम के ऊपर। उसने एक जुमला लिखा है, वो कहती है कि मुझे मुसलमानों की तारीख का पता ही नहीं चलता कि इन्होंने क्या लिखा।
اور مجھے بڑا تعجب ہے. اور پھر وہ جملہ لکھتی ہے کہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں لکھا جس نے مسلمانوں کے رسول کو پالا، پروان چڑھایا، دشمنوں کے سے حفاظت کی، اسلام کی حفاظت کی. مسلمان لکھتے ہیں کہ جب اس کا آخری وقت آیا تو اللہ کا رسول بند کمرے میں اندر گئے اور چچا کے کان میں کہا، چچا کلمہ پڑھ لیجئے، چچا کلمہ پڑھ لیجئے. وہ کہتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو بند کمرے میں کہا وہ تو سب نے سن لیا، اور جو کھلے میدان میں کہا مجھے وقت دیا گیا ہے، تقریباً وہ اپنے اختتام تک آ رہا ہے. آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں معرفت اسلامی کے عہدیداران کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. وقت آ گیا ہے. شیطانوں، فرعونوں، نمرودوں، ابو لہب، ابو جہل کی صورت بگڑ کر آئی تو یزید بنا، ابو طالب کا جوہر نکھر کر آیا تو حسین. کربلا میں بھی دراصل ایمان ابو طالب ہی کی جنگ تھی. زینب نے مدینہ چھوڑا تو ایمان ابو طالب کی. حسین نے ماں کی قبر کو الوداع کہا تو ایمان ابو طالب کے. یہی خون ابو طالب اگر سینے سے گرا تو علی اکبر کہلایا. یہی خون ابو طالب اگر بازوؤں سے گرا تو عباس کہلایا. اجرکم اللہ. خدا نواز پر رحمت نازل فرمائے. بہت تیزی سے یہ دن گزر رہے ہیں، بہت تیزی. مقاتل میں ہے کہ جناب زینب اور امام حسین سے اتنی محبت تھی کہ ایک دن امام حسین صحن میں سو رہے تھے. دھوپ آپ کے جسم اطہر پر آ گئی. زینب نے چادر کو اتارا، حسین کا سایہ بن کر کھڑے. امام حسین کی آنکھ کھلی، سورج اپنے عروج پر تھا. کہا بہن دھوپ بہت تیز ہے، بڑی زحمت ہوئی. کہا بھیا آج تو میں نے چادر کا سایہ کر لی. ہاں ہم رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں. لیجئے چراغ بھی کم کر دیا گیا تاکہ آپ کو رونے میں شرمندگی نہ ہو. اور آج تو چراغ کم کرنا ہی چاہیے، اس لیے کہ زینب کو ان کے لال کا پوچھا جائے. نہ معلوم کس کے بیوی کے پہلو میں شہزادی زینب تشریف فرما ہو. مقاتل میں ہے کہ جب امام عالی مقام کو ظالم نے دربار میں بلایا اور بیعت کا سوال کیا تو زینب ٹہل رہی تھی بیت الشرف کے اندر. گھبرائی ہوئی تھی کہ ظالم کے دربار میں آپ بھیا حسین گئے ہیں. میں کہوں گا شہزادی گھبرائیے نہیں، عباس ساتھ. علامہ اظہر حسن زیدی نے کچھ جملے لکھے ہیں کہ جب امام حسین تشریف لائے ہیں تو جناب زینب نے پوچھا بھیا ظالم نے کیوں بلایا تھا؟ امام نے فرمایا بہن زینب زال یزید نے بیعت کا سوال کیا ہے. کہا بھیا پھر کیا جواب دیا؟ کہا بہن زینب تم بتاؤ کیا جواب دے. جناب زینب نے فرمایا بھیا حسین جو دودھ تم نے پیا ہے وہ دودھ میں نے بھی پیا.
जो तुम्हारे बाबा वही मेरे बाबा, जो तुम्हारे नाना वही मेरे नाना। बस फर्क इतना है कि तुम्हारे सर पर अब्बा का मामा है, मेरे सर पर अम्मा की चादर है। क्या तो भैया बैत नहीं करेंगे? बस इमाम ने सर को सजदे में रखा, आवाज दी, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी नहीं के साथ मेरी बहन की नहीं भी शामिल हो गई। दुनिया की कोई ताकत इस नहीं को हाँ में अब नहीं बदल सकती। आवाज दी, बहन ज़ैनब कुर्बानियाँ देनी होगी, मदीना छोड़ना होगा, नाना की कब्र को अलविदा कहना होगा, माँ की कब्र से रुखसत होना होगा। कहा भैया ज़ैनब सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी लेकिन तुम्हारे साथ चलेगी, तुम्हें कुर्बानियाँ देंगी। और भैया सुनो, करबला के मैदान में 10 मुहर्रम को जब कुर्बानियाँ पेश होंगी तो तुम भी 2 बेटे कुर्बान करोगे। जुमला सुने, अजीब जुमला लिखा है, ममता से भरा हुआ जुमला है। क्या कहा कि एक मर्तबा आवाज दी, भैया हुसैन सुनो, जब सब शहीद हो रहे होंगे तो जितने बच्चे हैं वो तुम्हारे सुपुर्द होंगे, जितनी बच्चियां हैं वो मेरे सुपुर्द होंगी। अली असगर बच्चे हैं वो तुम्हारे सुपुर्द, सकीना बच्ची है वो मेरे सुपुर्द। अली असगर का गला जख्मी होगा तुम्हारी गोद में, वो तुम्हारा हिस्सा। सकीना के कान जख्मी होंगे मेरी गोद में, वो मेरा हिस्सा। लेकिन भैया हुसैन सुनो, करबला में तुम 2 बेटे कुर्बान करोगे तो 2 ही बेटे मैं भी कुर्बान करूंगी। लेकिन तुम्हारे बेटे शहजादे हैं, मेरे बेटे उनके गुलाम हैं। लेकिन भैया हुसैन एक बात याद रखना, तुम्हारे बेटे करबला में शहीद हो जाएंगे तो तुम्हारी नस्ल कयामत तक बाकी रहेगी। लेकिन मेरे बेटे जब करबला में शहीद हो जाएंगे मुझे कोई अम्मा कहने वाला नहीं। हाँ अभी मैं मसाइल पढ़ूंगा, जल्दी ना कीजिएगा शबी के लाने में। हाँ हाँ हुसैन चले। जब काफिला तैयार हो रहा था जनाब ज़ैनब अपने शोहर के पास आई, आवाज दी, अब्दुल्ला तुम्हें मालूम है कि मैं अपने भाई से कितनी मोहब्बत करती हूँ। अब्दुल्ला मैं तुमसे इजाज़त मांग रही हूँ कि अपने भाई के साथ सफ़र में चली जाऊँ। अगर मैं भाई के साथ सफ़र में नहीं गई तो इस मदीने में 2 वाक़े हो जाएंगे। इधर हुसैन का काफिला मदीने से निकलेगा, इधर ज़ैनब का लाशा घर से निकलेगा। अजरुकुम अल्लाह। जनाब अब्दुल्ला ने कहा कि ज़ैनब जाओ और 2 बच्चे लेती जाओ, अगर कभी वक्त पड़ गया तो एक बच्चा मेरी तरफ से कुर्बान कर देना, दूसरा फर्जंद अपनी तरफ से कुर्बान कर देना। लीजिए ज़ैनब बच्चों के साथ करबला में आ गई। शब आशूर एक मर्तबा ज़ैनब ने दोनों बेटों को लिटाया, उनके सरों में उंगलियां फेंकना शुरू की, बालों को सहलाना शुरू किया और एक मर्तबा आवाज दी, मेरे लाडलो तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी रगों में किसका खून है? मैंने कहा कि मसाइल पढ़ूंगा, अभी आने शबी ना आने पाए। तुम्हारे रगों में किसका खून है? कहा हमारी रगों में अली का खून है, हमारी रगों में हमजा का खून है। कब मेरी रगों में भी अली का खून है। मेरे लाडलो देखो, अगर लड़ते लड़ते नहरे फुरात पर पहुंच जाओ, साहिबान औलाद हैं आप जरा दिल पर हाथ रखिए, अगर लड़ते लड़ते नहरे फुरात तक पहुंच जाओ तो देखो पानी का पीने का ख्याल दिल में भी न लाना, इसलिए कि सकीना प्यासी है, अली असगर प्यासा है। अगर पानी पी लिया तो मैं अली की बेटी हूँ, दूध न बख्शूंगी। अजरुकुम अल्लाह। लीजिए सुबह नमूदार हुई, बच्चे मख्तल में आए, किस तरह से हुसैन ने रुखसत किया होगा मैं एक मंजर आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये बताइए कि जब आपका बच्चा परदेश में जाता है और अपनी माँ को आखिरी मर्तबा सलाम करता है तो माँ क्या दुआ देती है? यही कहती है ना, मेरे बेटे जल्दी सलामती के साथ वापस आना, खैरियत से वापस आना। जरा मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जब ओनो मोहम्मद ने आखिरी सलाम किया होगा तो ज़ैनब ने क्या दुआ दी होगी? ज़ैनब ने क्या कहा होगा? अजीजों बस एक मर्तबा बच्चे मख्तल में आए, आने के बाद एक बच्चे के सर पर गुर्द लगा, दूसरे के खंजर लगा, आवाज दी मामू हमारी मदद को आइए। अभी ये मसाइब आगे है, अभी मुझे बहुत आगे आपको लेकर जाना है, रोते रहिए।
روتے رہیے، گریا کرتے رہیے، اور ایک ہاتھ سے ماتم بھی کرتے رہیے۔ ماتم زینب کی تمنا ہے۔ ہائے ہائے زینب، آئیے شہزادی، اپنے بچوں کا پرسہ لے لیجئے، یہ عزادار بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے بچوں کا پرسہ دینے کے لیے۔ اے امام زمانہ، اے جنت البقیع میں سونے والی بیوی، جس کی کمر خمیدہ، پسلیاں ٹوٹے ہوئے۔ ہاں حسین تو بچوں کے لاشوں کے قریب گئے، کیا دیکھا؟ رمق جان باقی ہے۔ بچوں نے ایک وصیت کی، کہا امامو ہماری اماں سے جا کر کہہ دینا کہ ہم نے پانی نہیں پیا، ہم پیاسے دنیا سے جا رہے ہیں۔ عزیز و حسین اور محمد کے لاشیں خیمے میں لے کر آئے۔ زینب نہیں ہے، آواز فضا ذرا زینب کو بلا کر لاؤ۔ زینب آئیں، دونوں لاشوں کے درمیان میں بیٹھ گئیں، سر کو سجدے میں رکھ دیا، آواز دی یا اللہ تیرا شکر ہے میرے بچوں نے میرے دودھ کی لاج رکھ دی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس منزل تک آپ آ گئے، اب آپ پرسہ دیجئے، اب آپ تک بات پہنچ رہی ہے۔ ایک مرتبہ 11 محرم کو جب اہل بیت اطہار کو اسیر کیا گیا، زینب کو ناقے پر بٹھایا گیا۔ زینب نے دیکھا عباس کا لاشا، علی اکبر کا لاشا، قاسم کا لاشا۔ ایک مرتبہ دور سے دیکھا دو چھوٹے چھوٹے لاشیں، دھیمے آہستہ سے کہا اونو محمد خدا حافظ، تمہاری ماں جا رہی ہے۔ ہاں شام و کوفہ کی منزلوں سے گزری، لیکن کبھی بھی اونو محمد کو نہیں روئی، اونو محمد کا ماتم نہیں کیا۔ قید خانہ شام میں جب تک رہی یہی کہتی رہی ہائے میرا حسین، ہائے میرا ماں جایا حسین۔ عزیزو جب قید خانے سے رہائی ہوئی ہے، جناب زینب نے فرمایا بیٹا سید سجاد ظالم سے جا کر کہہ دو کہ ہمارے شہداء کے سر بھیج دے۔ سب سے پہلے ایک چھوٹا سا سر آیا، رباب نے دامن پھیلا دیا۔ قاسم کا سر آیا، ام فروا آگے بڑھی، علی اکبر کا سر آیا، لیلا نے بڑھ کر لے لیا، حسین کا سر آیا۔ زینب آگے بڑھی، ہاں کچھ دیر کے بعد دو چھوٹے چھوٹے سر آئے، دشت میں رکھے ہوئے ہیں، دو چھوٹے چھوٹے سر ہیں، بیویاں دشت کو لیے ہوئے ہیں، اب کوئی بیوی آگے نہیں بڑھتی۔ ایک مرتبہ فضا نے زینب کو دیکھا، زینب نے سر کو جھکا لیا، زینب نے سر کو جھکا لیا، ابھی رک جائیے، زینب نے سر کو جھکا لیا۔ ایک مرتبہ فضا نے آواز دی شہزادی تمہارے بچوں کے سر آ گئے۔ ایک مرتبہ فضا نے دونوں سروں کو لیا، لیکن اس سے پہلے شام کی کسی بیوی نے کہا اے بیویوں کیا ان بچوں کی ماں ان بچوں سے پہلے اس دنیا سے چلی گئی؟ زینب نے اونو محمد کا تذکرہ نہیں کیا، اونو محمد پر نہیں روئی۔ جب رہائی ہوئی ہے، مدینے آئی ہے، روضہ رسول نظر پڑا، آواز دی نانا زینب آ گئی۔ گھٹلیوں کے بل چل کر روضہ رسول پر آئی، اے نانا زینب آ گئی۔ نانا شام و کوفہ کی تاریخ تازیانوں سے میری پشت پر، لیکن بچوں کا ذکر نہیں کیا۔ اماں کے باقبر پر آئی، آواز اماں زینب آ گئی، لٹ کر آئی ہے جسے آپ نے چکیا پیس کر پالا تھا۔ اپنے بچوں کا ذکر نہیں کیا، اونو محمد کا تذکرہ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ جب ماتم ہو چکا تو اپنے بیت الشرف کی طرف چلی، صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ عبداللہ نہیں ہے، گھر میں آئے، کیا دیکھا؟ کمر جھکی ہوئی، آواز دی عبداللہ نے دیکھا
مالکن پردیس گئی ہوئی ہے. ماتم کیجئے بس آخری منزل ہے. آبادی بیوی اس گھر کی مالکن پردیس گئی ہوئی ہے. چہرے سے بالوں کو ہٹایا. عبداللہ ارے تم نے بھی نہ پہچانا میں زینب ہوں زینب. عبداللہ نے بازو تھاما ایک حجرے کی طرف چلے. ارے کون سا جس میں آن محمد سویا کرتے تھے. زینب نے کیا دیکھا؟ دو چھوٹے چھوٹے بستر. ایک ہاتھ ان کے بستر پر دوسرا ہاتھ محمد کے بستر پر. کربلا کا رقیہ آبادی